پھر جس سرزمین پہ تشریف لائے مکہ المکرمہ، وسط زمین، سینٹر بالکل زمین کا، عرب بہت دیر تک بیت اللہ کے بالکل پاس گھر بنانے کو عیب سمجھتے تھے۔ یہ جو جانے والے ہیں شاید ان کو پتہ ہے، جو رہے ہیں مسفلہ اور معلیٰ اب بھی وہاں جگہ ہے۔ مسفلہ نیچے کے علاقے، معلیٰ اوپر کے علاقے۔ معلیٰ کے علاقے میں عرب اپنی رہائشیں نہیں بناتے تھے کہ یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے پاس سونے سے کہیں بیت اللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس کے پاس جو درخت تھے، گھاس تھی، پودے تھے، کاٹتے نہیں تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے قصی آئے۔ میں آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف۔ قصی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان۔ یہاں تک امام بخاری نے سلسلہ نسب میرے نبی کا بیان فرمایا۔ کنانہ کی اولاد کو قریش بولتے ہیں۔ میرے نبی کی نسل قریش میں سے آپ تشریف لائے۔ اسی قریش میں سے ایک ہیں کلاب کا بیٹا قصی، قصی بن کلاب۔ یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے عرب کی سرزمین پہ ایک انقلاب برپا کیا۔ میرے نبی کے آباء و اجداد میں سے قصی یتیم پیدا ہوئے۔ ماں ان کو اٹھا کے ملک شام لے گئی، وہاں شادی ہو گئی دوسری۔ قصی اس لیے کہتے ہیں کنارے کو کہ یہ عرب کے کنارے پر لے گئی ان کی ماں ان کو، اور وہاں سے واپس لے کے آئی۔ بیت اللہ کے اوپر بنو خزاعہ کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی قصی کے ساتھ، اور جب شادی ہوئی تو بیت اللہ کا نظام قصی کے پاس آ گئے۔ قصی نے پھر ایسی تبدیلی کی، اس نے کہا سب سے پہلے یہ بیت اللہ کے ارد گرد جو جنگل بنا ہوا ہے، یہ جو جھاڑیاں بنی ہوئی، درخت بنے ہوئے، ان کو کاٹ دو۔ عربوں نے کہا ہم نہیں کاٹتے، کہیں ہم پہ مصیبت نہ آ جائے۔ اس نے کہا بھئی ہمارا ارادہ خیر کا ہے، اچھی نیت ہے۔ تو سب سے پہلے قصی نے درخت کٹوائے۔ درخت کٹوانے کے بعد اس کے ارد گرد کالونیاں بنوائیں، رستے بنوائے۔ رستے آتے تھے بیت اللہ تک، پرانا رستہ بنایا، طریق الشیبہ، وہ رستہ آتا تھا بیت اللہ کی طرف۔ بڑے بڑے یوں رستے نکالے اور ایک کالونی بنا کے بیچ سینٹر کے اندر بیت اللہ آ گئے۔ عربوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا کام۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر کو جس کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا اس کو دار الندوہ بنا دی، کا ایک پارلیمنٹ بنا دیا دار الندوہ۔ وہاں بیٹھ کے آپس میں مشورے ہوتے، میٹنگ ہوتی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، ان کی صفات تو بہت ساری ہیں، میں سپیڈ سے کلوز کرتا جا رہا ہوں۔ انہوں نے حج کی تقسیم کی کہ بھئی حج کے جتنے عہدے ہیں اس کو ہم خاندانی لڑائی نہ ہو آپس میں، اس لیے حج کی خدمات خاندانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حجابت ہے، سقایت ہے، رفادہ ہے۔ یہ رفادہ کہتے تھے کہ اس نے سب سے پہلے قصی نے عربوں کے یہ ذہن بنایا کہ تم بیت اللہ کے پاسبان ہو، دنیا تمہارے پاس چل کے آتی ہے، تم ان کے میزبان ہو، تم ان کے خادم ہو، دنیا تمہارے پاس مخدوم بن کے آتی ہے، ان کی خدمت کرنا تمہارا کام، خدمت کرو ان کی۔ اس کے لیے ایک شعبہ بنایا تھا رفادہ کہ خدمت کرنے والا شعبہ۔ ایک شعبہ بنایا سقایا، پانی پلانے والا، جو حاجیوں کو پانی پلاتا تھا۔ بلکہ بہت دیر تک تو جب بنو خزاعہ اور بنو جرہم کا جھگڑا ہوا آپس میں، تو بنو جرہم والے جاتے ہوئے وہ جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کو چھپا کے چلے گئے، وہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب حاجی حضرات حج کے لیے بیت اللہ میں جاتے تو یہ شعبہ اصل میں اللہ کے نبی کے گھرانے کے پاس تھا۔ یہ مختلف کنووں سے پانی اکٹھا کر کے لا کے حاجیوں کو پلاتے تھے۔ سقایا کا شعبہ
تیسرے نمبر پر وقادہ کہ جب حاجی عرفات سے مزدلفہ میں آئیں، ابھی تو لائٹنگ ہے، اس وقت پہاڑوں پہ آگ جلائی جاتی تاکہ حاجیوں کو رستے معلوم ہو جائیں۔ وقادہ کا شعبہ رکھا گیا، اجازہ کہ کون عرفات سے پہلے نکلے، کون عرفات سے بعد میں نکلے، اس کی ترتیب بنائی جاتی۔ یوں شعبے میرے دوستوں بہرحال تقسیم ہو گئے۔ اس میں سے 2 شعبے جو قصی نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، وہ شعبے تھے حاجیوں کو کھانا کھلانے کی خدمت اور پانی پلانے کی خدمت۔ قصی کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے 4 بیٹے تھے اس کے۔ قصی نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ان 4 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے عبدالدار کو یہ عہدے سنبھال دیے۔ لیکن وہی ہوتا ہے جو گھروں میں چلتا رہتا ہے، آگے پوتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جب لڑائی شروع ہوئی انہوں نے کہا بھائی اب اس کو تبدیل کرو نظام کو، ہم یہ تھوڑا ہے کہ ایک ہی آدمی چودھری بن کے بیٹھا رہے۔ ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا ہاشم۔ یہ ہے ہاشم، یہ بہت نسلی اور صحیح جانشین آدمی۔ اس ہاشم نے جب یہ عہدہ سنبھالا خدمت والا، پہلے حاجیوں کو صرف کھجوریں کھلاتے تھے۔ ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں، یہ حشم سے ہے، حشم کہتے ہیں سرید بنانا، یہ جس کو ہم چوری بولتے ہیں نا، سرید بنانا۔ یہ کیا کرتے، انہوں نے کھجور بھی کھلاتے۔ 7 تاریخ کو اندازہ کرو، حاجی حضرات حج 8 سے شروع ہو رہے، 7 سے خدمت شروع کر دیتے حاجیوں کی، 14 تاریخ تک حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، کھجور دیتے، 7 سرید دیتے، کبھی شوربے میں بنا کے دیتے، کبھی دیسی گھی میں بنا کے دیتے، اور 7 ستو پلاتے، شربت پلاتے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ ہاشم ہیں، جن کی سخاوت اعلیٰ درجے کی۔ تو ہاشم نے یوں لمبے لمبے دسترخوان لگائے، اور یہی ہاشم تھے جنہوں نے عربوں کی تجارت کے 2 رستے نکالے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیوں کا سفر، گرمیوں کا سفر، کہ جب گرمی ہوتی تو وہ ملک شام میں چلے جاتے تجارت کرنے کے لیے، اور جب سردی ہوتی تو یہاں پاس والے یمن کے اندر چلے جاتے، یہاں تجارت کرتے۔ یہ تجارت پہ رہتے تھے ہر وقت۔ اور یہیں سے ایک دوستوں بات کرتا چلوں، ابھی میرے نبی تشریف نہیں لائے، میں بات ہاشم کی کر رہا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، آپ کے پردادے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ المنورہ گئے، اس وقت مدینہ المنورہ کا نام یثرب تھا۔ بڑے بڑے وہ لوگ عیسائیوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے ہاں رشتہ کریں، ہم اپنی شہزادی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہرقل روم نے رشتہ بھیجا، آپ ہمارے ہاں شادی کر لیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ہرقل روم کو نظر آ رہا تھا کہ ہاشم کی پیشانی پہ نور نبوت ہے جو نکل کے آگے جانے والا ہے، کاش کہیں یہ نور نبوت مسلمانوں کی طرف تبدیل نہ ہو جائے، بنو اسماعیل میں نہ چلا جائے، یہ بنو اسحاق میں عیسائیوں کے اندر دوبارہ واپس آ جائے۔ اس لیے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ہاشم نے وہاں شادی نہ کی۔ مدینہ المنورہ گئے، مدینہ المنورہ گئے، وہاں نجار کی ایک عورت تھی، بنو نجار۔ اس لیے میرے نبی جب ہجرت کر کے گئے، میرے ایک ایک جملے کو یاد رکھیں، میں تقریر جھاڑنا نہیں چاہتا، سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب میرے نبی ہجرت کر کے گئے تھے، بنو نجار میں گئے تھے، کیونکہ میرے نبی کے آباء و اجداد کا ننیال تھا بنو نجار۔ بنو نجار کے اندر سلمہ سے ہاشم کا نکاح ہوا، اسی نکاح سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا عبد المطلب۔ اچھا یہ کیا ہوا، اب یہاں شادی ہوئی، شادی کے بعد ملک شام چلے گئے، شام میں جا کے غزہ
آج یہاں جنگ جاری ہے، جس غزے کو ظالموں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی غزے کے اندر جا کر حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی قبر مبارک غزہ کے اندر موجود ہے، اور اسی غزہ سے آپ کے بچے، آپ نے جانے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، اپنے بھائی سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا۔ بھائی کا نام مطلب تھا، مطلب سے کہا میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ خیال رکھوں۔ کا نام عبد المطلب کیسے پڑا؟ ہاشم کے بیٹے کا نام عبد المطلب کیسے پڑا؟ حالانکہ اس کا نام اصل تو شیبہ تھا۔ شیبہ کہتے ہیں، عرب بوڑھے آدمی کو شیبہ بولتے ہیں، یا جس پہ سفید بال ہوں اس کو بھی شیبہ بولتے ہیں۔ یہ جب عبد المطلب پیدا ہوئے، پیدائشی طور پہ ان کے سر میں سفید بال تھے، اس لیے ان کو کہتے تھے شیبہ۔ یہ ان کے جو چچا تھے مطلب، جب انہوں نے اس بیٹے کو سنبھالا عبد المطلب کو، نام تو شیبہ ہے، عبد المطلب نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس شیبہ کو اپنے ساتھ لے کے مکہ المکرمہ آنے لگے کہ چلو میں مکہ المکرمہ چلتا ہوں، وہاں جا کے اپنے اس بھتیجے کی تربیت کروں گا، اور وہاں ہاشم کی قدر بہت زیادہ ہے، لوگ ان کی عزت پہچانیں گے۔ جب بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے تو وہاں ٹیلی فون اور میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ بھئی پتہ ہو یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آج فیس بک پہ تصویر لگ گئی، مبارک ہو اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ وہاں تو ایسے نہیں تھا۔ اب جب پیچھے سواری کے پیچھے اس بچے کو بٹھا لیے اور بٹھا کے بیت اللہ میں جا رہے ہیں، اب دو باتیں مفسرین نے لکھی۔ ایک تو یہ بات لکھی کہ لوگوں نے دیکھ کے سمجھا چچے کا نام مطلب تھا کہ یہ مطلب کا غلام آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا عبد المطلب، کہ غلام کو پیچھے بٹھاتے کہ عبد المطلب آ گیا۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ جب یہ اندر گئے، سردار تھے، بڑے تھے، بچے کے کپڑے کچھ میلے کچیلے تھے، شرم آئی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لوگ کہیں گے ہاں ہاں یتیم بچوں کی پرورش نہیں کی جاتی، اس لیے یتیموں کا یہ حال ہے، تو کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے۔ اس سے آپ کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ یہ ہے میرے نبی کے دادا عبد المطلب، جن کو حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت، بڑے وجیح چہرے والے، بڑی قد و قامت والے، بیت اللہ کے صحن میں، بیت اللہ کے سائے کے اندر آپ کے لیے تخت بچھایا جاتا تھا۔ سخاوت حضرت ہاشم سے بھی زیادہ تھی۔ انسان تو انسان، مشہور یہ تھا کہ جناب عبد المطلب مطعم طیر السماء، یہ تو آسمان کے پرندوں کو بھی کھلاتے ہیں، اتنی سخاوت آپ کی معروف تھی۔ اور شروع سے ہی فطرتاً ایسی صفات کے حامل تھے، شراب سے کوسوں دور، زنا سے منع کرتے تھے، زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے۔ عرب پہلے آپس میں محرم رشتے جو شریعت نے حرام کر رکھے ہیں ان سے بھی نکاح کر لیتے تھے، محرم رشتوں سے نکاح کو حرام بتاتے تھے، چور کے ہاتھ کاٹنے کی تلقین کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اپنی نظریں پوری کرو۔ اس لیے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے جیسے جیسے میرے نبی کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے صفات ابھر کے سامنے آ رہی تھیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی اکثر زندگی قرآن کے موافق تھی، اس لیے کہ یہ باتیں قرآن میں ملتی۔ دیت خون بہا کی مقدار جو جناب عبد المطلب نے اپنی عقل سے طے کی تھی، اللہ نے وہی برقرار رکھی۔ یعنی بہت سارے فیصلے موافقات، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو کہا جاتا ہے نا موافقات عمر، جو قرآن کے موافق ہے، جناب عبد المطلب کے بہت سارے فیصلے ایسے۔
اب حیرت انگیز بات یہ ہوئی، ان کی زندگی کی 2-3 قصے آپ کو سناؤں پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عجیب کام یہ لیا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھاؤں۔ یمن میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا بنو جرہم۔ یمن میں قحط سالی ہوئی، یہ لوگ ہجرت کر کے معاش کی تلاش میں نکلے، بیت اللہ کے قریب گئے تو وہاں ماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل چشمے آب زمزم کے پاس تھیں، یہ اجازت لے کر وہیں ٹھہر گئے اور اللہ کی شان اسی خاندان میں حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ بنو جرہم، اب یہ قبیلے چلتے جا رہے ہیں۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کیدار وہ آ گئے بیت اللہ میں۔ بنو اسماعیل بیت اللہ کے متولی تھے، پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، انہوں نے بنو جرہم کو نکالا، بنو جرہم نے بنو اسماعیل کو نکال دیا باہر اور خود بیت اللہ پہ قابض ہو گئے بنو جرہم والے۔ وقت گزرتا گیا، بنو خزاعہ یہ بھی عربوں کا ایک قبیلہ ہے، انہوں نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی اور چڑھائی کر کے بنو جرہم والوں کو نکال دیا اور خود بیت اللہ پہ قابض ہو گئے۔ لیکن جیسے انتقام کی آگ بندے میں جلتی، بنو جرہم والوں نے پہلے کیا کیا تھا کہ یہ جو بیت اللہ کا آب زمزم کا جو چشمہ تھا، یہ ایک چشمہ تھا، بس جنہوں نے کبھی چشمہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ چشمہ ایک چھوٹا سا تھوڑا سا باریک سا پانی آ رہا ہوتا ہے، چشمہ تھا۔ انہوں نے اس کو کنواں بنا دیا اور اس کنویں کے اندر پھر کئی سارے سونت نکل آئے۔ اب بھی یہ جو آب زمزم نکلتا ہے، تحقیق انہوں نے کیمرہ اندر ڈال کے دیکھا ہے کہ یہ آب زمزم کنویں کے کوئی ایک سونت سے نہیں، جیسے ہی پمپ چلتا ہے تو کئی سونتوں سے پانی نکل کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک سونت کو کئی سونت بنا دیا تھا۔ لیکن جب بنو خزاعہ نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی تو بنو جرہم والوں نے جاتے ہوئے انتقام لینے کی خاطر یہ کام کیا کہ آب زمزم کے اس کنویں کو پاٹ دیے، اس کی توڑ پھوڑ کی، اور جتنے تبرکات تھے بیت اللہ کے، سونے کی تلواریں تھیں اور کافی ساری چیزیں تھیں، وہ سب اٹھا کے اس کنویں کے اندر ڈال دی۔ اس کو ایسا بند کیا کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کا نام و نشان مٹا دی۔ اب بنو خزاعہ آ گئے۔ بنو خزاعہ والے جو تھے، ان کو بیت اللہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کوئی خاندانی روایات بھی اس کے ساتھ وابستہ نہیں تھی، اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں تھا جو یہ بتا سکے کہ یہاں آب زمزم ہوتا تھا، یہاں سے پانی نکال لو۔ بہت لمبا عرصہ گزر گئے، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ بنو خزاعہ کے اندر میرے نبی کے گھرانے میں جو قصی آئے ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت قصی نے بیت اللہ کے ارد گرد جنگل صاف کر کے بیت اللہ کا نیا نقشہ بنایا۔ ذہن میں تلاش تھی، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ یہاں کوئی آب زمزم ہے، وہ ہر وقت تلاش کرتے تھے کہیں زمزم مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انعام حضرت عبد المطلب کے کھاتے میں لکھا کہ حتیم میں سوئے ہوئے، خواب میں کوئی آدمی آ کے کہتا ہے احفر برہ، برہ کو کھودو، نیک چیز کو کھودو۔ یہ آگے سے پوچھتے ہیں وما برہ، برہ کیا چیز ہے؟ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر سوال کرتے، یہ آب زمزم کے چشمے کے نام ہیں سارے۔ دوسرے دن پھر کوئی خواب میں آ کے کہتے احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو، اور ان کا وما طیبہ، وہ پھر غائب ہو گیا۔ تیسرے دن کہا احفر المظنونہ، مظنونہ کھودو۔ مظنونہ کہتے ہیں ایسی عمدہ چیز کہ جس کو دینے میں آدمی بخل کرے، بہت اعلیٰ چیز، بندہ کہتا ہے یار میں ہر کسی کو نہیں دیتا، تمہیں اسپیشل دے رہا ہوں۔ ایسی چیز جس میں دینے میں آدمی بخل کرے، اعلیٰ چیز۔ چوتھے دن پھر خواب آیا،
اب انہوں نے کہا احفر زمزم، زمزم کھودو۔ ان کا کہاں ہے زمزم؟ انہوں نے کہا زمزم ایک جگہ پہ تمہیں کوا ملے گا جو اس جگہ پہ ٹھونگ مار رہا ہوگا، اس جگہ سے کھودنا تمہیں زمزم ملے گا۔ حضرت عبد المطلب نے عربوں سے بات کی کہ بھائی چلو اٹھو زمزم کا کنواں تلاش کریں۔ کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے، یہ خوابوں پہ تھوڑی کوئی مدار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حارث، جو بڑے بیٹے تھے، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، حضرت حارث کو اپنے ساتھ لے لیا اور ساتھ لے جا کے اس کنویں کی مٹی نکال لے۔ اس کنویں کی مٹی نکالتے ہوئے جب دشواری ہوئی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، مٹی نکالنے میں میرا ساتھ دے رہے، کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ میرے 10 بیٹے ہوتے تو یہ منت مان لی، نظر مانی، میرے 10 بیٹے ہوں تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ یہ یاد رکھنا میری بات۔ اب کیا ہوا کہ کنویں کو اس کو مٹی ہٹاتے ہٹاتے 3 دن بعد اس آب زمزم کی منڈیر اور من ان کو نظر آئی تو خوشی سے نعرہ لگایا اور بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ کنویں کی نیچے سے من نکل آئی۔ اسی خوشی کے اظہار میں سارے عربوں کے سامنے پیشکش کی کہ دیکھو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے وہ آب زمزم جس سے کئی سالوں سے مسلمان محروم آ رہے تھے، ہم سب آج اللہ نے نکلوا دیے۔ تو اللہ نے اس وجہ سے بھی آپ کو بہت بڑا رتبہ اور مقام عطا فرمایا عربوں کے اندر کہ آب زمزم کا چشمہ آپ کی وجہ سے ملا۔ ایک کام یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اللہ کی شان، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اس لیے جو ہے بعض دفعہ آدمی جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں۔ آزمائش ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور لیٹا لیٹا کہنے لگا یا اللہ اب تو بس بلا لے، میں دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، دنیا سے تنگ آ چکا۔ اس کا کوئی دوست بڑا شرارتی آدمی تھا۔ اب وہ درخت پہ چڑھا، اس نے درخت پہ چڑھ کے ایک رسی نیچے لٹکا دی اور ایسے آواز نکالی جیسے فرشتے کی آواز آ رہی۔ کہنے لگا بھائی جان آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، یہ جو رسی نیچے آ رہی ہے بس اس کو گلے میں ڈالیں، ہم اوپر اٹھائیں گے، آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب وہ رسی پکڑ کے کیا کہہ رہے؟ کہتا ہے یا اللہ کبھی بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو مذاق میں کیا تھا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نظریں مان لیتے ہیں اور جب کام پورا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، پھر گنجائشیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کی شان، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرما دی۔ اب سوئے ہوئے خواب میں کسی نے کہا اوفی بنظرک، اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو، اپنی منت پوری کرو۔ اب اٹھے، یاد آیا کہ اوہو ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کیسے کریں، 10 بچے ہیں، کس کو ذبح کریں؟ عجیب بات دیکھیں، قرعہ ڈالا گیا، پرچیاں ڈالی گئیں۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو وہ کس کے نام نکل آیا؟ وہ میرے نبی کے والد محترم عبداللہ کے نام پہ نکل آیا کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے۔ اب حضرت عبداللہ کو لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، بہنیں بیچ میں آ گئیں اور بھائی روکنے لگے کہ نہیں نہیں ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ پھر وہاں ایک مشورے میں بات آئی کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم ایک بندے کی دیت دیتے ہیں 10 اونٹ، 10 اونٹ۔ ایسا کریں ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کیے جائیں، حضرت عبداللہ کھڑے کیے جائیں، پرچی ڈالی جائے، جب اونٹوں کے نام پہ آ گئی تو اونٹ ذبح کر دیں، اگر نہیں آئی حضرت عبداللہ کے نام پہ پرچی نکل آئی تو 10 اونٹ بڑھاتے جائیں۔ 10 اونٹ پرچی ڈالی حضرت عبداللہ کے نام،
20 ऊँट, पर्ची डाली हज़रत अब्दुल्ला के नाम। 30 ऊँट, पर्ची डाली हज़रत अब्दुल्ला के नाम। चलते चलाते 90 ऊँट हो गए और पर्चियाँ डल रही हैं, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम। जब 100 ऊँट हुए तो पर्ची डाली, अब ऊँटों के नाम पे निकल आई। तो 100 ऊँट ज़बा किए गए इस बात पर, सफ़ा मरवा के बीच में हज़रत अब्दुल्ला के मुकाबले में। और ये फिर अरबों में तय हो गया, आज के बाद कोई आदमी बंदा मारेगा तो उसका खून बहा और दियत 100 ऊँट देने पड़ेंगे। और ये वो ज़ाब्ता है जो मेरे नबी ने बरकरार रखा। और आज भी इस्लाम की दियत, शरीयत में दियत ये है कि कोई आदमी बंदा मारेगा तो उसको 100 ऊँट देने पड़ेंगे। एक आदमी मुझे कहने लगा, हमसे बंदा कत्ल हो गया तो हम दियत देना चाहते। उसके लिए हमने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, कोई 4-5 लाख ले लो, हमारी जान छोड़ दो। मैंने कहा तुम्हें शर्म तो नहीं आती? तूने बंदा मारा या मुर्गी मारी? इंसान की कोई अहमियत ही नहीं। 4-5 लाख की क्या अहमियत? 100 ऊँट की कीमत का अंदाज़ा लगाओ, मोटा मोटा 5-6 करोड़ रुपए बनते हैं। और यहाँ 4-5 लाख दे के गुजारा हो रहा है। देते हुए भी पता चले, नस्लें याद रखे कि तूने इब्ने आदम पे हाथ डाला तो डाला कैसे। इसलिए दियत शरीयत ने 100 ऊँट रखे। इनकी कीमतें तो 100 ऊँट नहीं दे सकते। इसलिए एक आराबी देहाती आया ना, देहाती आके मेरे नबी से कहने लगा, यब्न ज़बीहैन, ये भी मेरे नबी का एक लक़ब है, याद रखना। यब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़िबा होने वाले के बेटे, ए 2 ज़िबा होने वाले के बेटे। मेरे नबी बड़े मुस्कुराए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये कौन है? आपने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, मैं 2 ज़िबा होने वालों का बेटा हूँ। एक हज़रत इस्माइल थे, एक मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे। दोनों छुरी के नीचे आए, दोनों छुरी के नीचे आए। अगर साथ एक जुमले की घेरा लगा दूं, छुरी चली हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे आई, अल्लाह के हुक्म से छुरी नहीं चली। छुरी हज़रत अब्दुल्ला पे आई, अल्लाह के हुक्म से नहीं चली। यही छुरी फिर आले मुस्तफ़ा पे चल गई, आले मुस्तफ़ा पे चल गई। छुरी चलती रही। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यब्न ज़बीहैन, ए 2 ज़िबा होने वाले के बेटे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला, अब फ़िक्र लाहिक हुई कि इनकी शादी की जाए, तो उसके लिए उनको मदीनतुल मुनव्वरा ले गए। मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे कि एक यहूदी औरत से मुलाकात हुई जिसका नाम था फ़ातिमा बिन्त मुर। फ़ातिमा बिन्त मुर ने जैसे ही हज़रत अब्दुल्ला को देखा, देख के कहा, मेरे साथ एक रात बसर कर दे, तुम्हें मुँह मांगी कीमत अदा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम ने क्या जवाब दिया? अम्मल हरामु फल ममातु दूनह। आपने फरमाया, हराम काम करने से मौत बेहतर है, हराम काम करने से मौत बेहतर। आप उसको छोड़ के चले। अब अच्छा, अरबों का नक्शा देखें, क्या लुत्फ़ की बात है। आपके दादा रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। किसका रिश्ता? आमिना बिन्त वहब, मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा। हज़रत अब्दुल्ला अपने बेटे का रिश्ता लेने के लिए गए। आमिना बिन्त वहब का वालिद फौत हो चुके थे। हज़रत आमिना अपने चचा के पास रहती थी, वहेब बिन अब्द मुनाफ के पास। वहब फौत हो चुके थे, वहेब के पास रहती थी। वहेब से जाके रिश्ता मांगा, पहला रिश्ता मांगा। बड़ी दिलचस्प बात है, पहला रिश्ता मांगा हज़रत अब्दुल्ला के लिए। किससे? भतीजी का रिश्ता, चचे से। ठीक हो गया, हो गया। अब कहने लगे, मेरा रिश्ता कर दो अपनी बेटी के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा
عبد المطلب نے جہاں اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا، اسی گھر میں چچے کی بیٹی کے ساتھ اپنا رشتہ مانگا، اور آپ کا بھی اور آپ کے بیٹے کا بھی اکٹھے ہی نکاح ہو گئے۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ابا تمہیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، تو ہٹتے ہی نہیں ہے، ہماری بھی کوئی سوچو بچار کرنا۔ ہمارے کچھ عزیز تھے، انہوں نے بیٹے نے شادی کی، باپ نے بھی شادی کر لی، بیٹے کی جو ساس تھی سسر فوت ہو گیا، ساس سے اس نے رشتہ کر لیا۔ اب لوگ اس کو تانے دے دے کے تھک گئے۔ اب وہ مجھ سے بھی نہیں ملتا ڈرتے ہوئے نا کہ مفتی صاحب بھی کوئی تانا ماریں گے۔ میں اس کو ملا، میں نے کہا کیا بات ہے، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے ہمارے معاشرے کا رواج توڑ کے رکھ دیا ہے، بہت بہترین۔ کہتا ہے پہلا بندہ ہے جس نے مجھے تسلی دی، ورنہ تسلیاں نہیں۔ دیکھو نا کیسی حیرت کی بات ہے، جہاں رشتہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، اپنے بیٹے کا رشتہ کروا رہے، وہیں اپنا رشتہ بھی کروا رہے، نکاح اکٹھے ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عبداللہ سے پیدا ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادے نے جو نکاح کیا تھا حالہ بنت وہیب کے ساتھ، اس نکاح سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ اسی لیے حضرت حمزہ میرے نبی کے چچا بھی ہے، حضرت حمزہ میرے نبی کے خالہ زاد بھی ہے، اور میرے نبی نے سویبہ باندی کا دودھ پیا، حضرت حمزہ نے بھی انہی کا دودھ پیا۔ حضرت حمزہ میرے نبی کے رضائی بھائی بھی ہے۔ رشتے سمجھ آ رہے؟ یہ ہے عربوں کے اندر، آپس میں کوئی شرم نہیں۔ یہ کون سی بات ہے، شریعت نے ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے بس۔ چنانچہ آپ کا وہاں جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ میں، فاطمہ بنت مر جس نے پہلے کہا تھا میرے ساتھ رات بسر کر لو، وہ ملی اور کہنے لگی عبداللہ تم رات کہیں اور بسر کر کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا میرا نکاح ہو چکا ہے، میں اپنی شادی کی زندگی گزار کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اب سن میری بات، میں کوئی زانیہ عورت نہیں، میں کوئی بے حیا عورت نہیں، میں نے تیرے ساتھ جو نکاح کا پیغام دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے تیرے چہرے میں نور نبوت نظر آ رہا تھا، میں چاہتی یہ تھی کہ وہ نور تیرے سینے سے نکل کر میرے سینے میں منتقل ہو جائے، لیکن میرے وہ نصیب میں نہیں تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، ابھی تو حضور کی میں نے تذکرے نہیں شروع کیے۔ تو آپ تشریف لائے اور تھوڑی عمر میں، بعض نے کہا 18 سال کی عمر میں نکاح ہوا، بعض نے کہا 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، بہت چھوٹی عمر کے اندر آپ فوت ہو گئے۔ اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اے نبی جی آپ یتیم تھے، میرے نبی یتیم من کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے نبی یتیم من کر آئے۔ اگر میرے نبی بغیر یتیمی کے آتے یتیموں کو سہارا نہ ملتا، میرے نبی یتیم من کے آئے، یتیموں کو سہارا دینے کے لیے آئے کہ اے یتیموں تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، تم سمجھو کہ ہماری نسبت تو محمد مصطفیٰ سے جڑ گئی، کہ اللہ کے نبی یتیم من کے آئے۔ اور اگر آپ یتیم من کے نہ آتے
تو کیسے پتہ چلتا کہ یتیموں کے دکھ کیا ہوتے ہیں، یتیموں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے یتیموں کے وہ فضائل سنائے جو کہیں ملتے نہیں، لاجواب سنائے۔ آج امریکہ انسانیت کی باتیں کرتا ہے، کالے گورے کی تمیز ختم نہیں ہوتی۔ یہاں گورا پڑھتا ہے، اس کالج میں کالا نہیں پڑھ سکتا، جس کالج میں کالا پڑھتا ہے وہاں گورا نہیں پڑھ سکتا۔ آؤ میرے نبی کی تعلیم سیکھو۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، جس نے کسی یتیم بچے کی پرورش کی، اے لوگوں کان کھول کے سنو، میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے، کیونکہ میرے نبی بھی یتیم بن کے تشریف لائے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے بھائیو، جن کے گھروں میں یتیم ہیں، باپ کا سہارا سر پہ نہیں ہوتا، اس لیے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کی غلطیوں کو برداشت کر کے ان کو اپنے لیے سعادت سمجھ کے نیکیاں کماؤ، جنت کا ذریعہ سمجھو۔ ان یتیم بچوں کو آپ دنیا میں یتیم بن کے تشریف لائے۔